العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فہذا درس من کتاب خصائص علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا للامام النسائی. باب الترغیب فی موالات علی والترہیب من معاداتہ. عن ابی الطفیل عامر بن واصلہ قال جمع علی الناس فی الرحبہ فقال انشد باللہ کل امرئ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم غدیر خم ما سمع فقام اناس فشہدوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم غدیر خم الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم وهو قائم ثم اخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال ابو الطفيل فخرجت وفي نفسي منه شيء فلقيت زيد بن ارقم فاخبرته فقال اوما تنكر انا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ لابي داود. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور آپ کی ہر نسبت آل و نسبت اصحاب ہر نسبت کا ادب اور احترام کرنے والا بنایا. نسبت اہل بیت کا بھی ادب و احترام و محبت ضروری ہے، نسبت صحابیت کا بھی ادب اور احترام ہمارے لیے ضروری ہے. اور بالخصوص سرکار کی اہل بیت میں حضرت مولا علی خاتون جنت حسنین کریمین کی محبت تو ایمان کی عظیم علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اسی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہم سن رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی سال ہو گئے مسلسل اس حدیث کی کتاب خصائص علی کا درس جاری ہے. بیچ میں کبھی کسی طرف پروگرام ہو جاتے ہیں، سفر میں چلے جاتے ہیں، یا طبیعت کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے کوئی جمعہ رہ جاتا ہے درس سے تو رہ جاتا ہے، ورنہ تو درس ہر جمعہ الحمدللہ ہوتا ہے، جاری ہے. ابھی ہم نے جو حدیث کو پڑھا اس کتاب کی 90 نمبر کی حدیث ہے، یعنی 90 نمبر کی حدیث ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے. تقریباً 200 کے آس پاس ایک دو حدیث کی کمی کے ساتھ یہ حدیثیں ہیں. 198 حدیثوں کی مجموعہ یہ کتاب ہے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی گئی ہے. مسلسل گزشتہ کئی مہینوں سے یہ حدیث تقریباً ذوالحجہ کے مہینے سے یہ حدیث زیر درس ہے. الگ الگ سندوں کے ساتھ الگ الگ عنوان کے ساتھ حضرت امام نسائی نے اس حدیث کو زیر بحث فرمایا ہے، یعنی جمع فرمایا ہے، الگ الگ سندوں کے ساتھ ذکر فرمایا. جیسا کہ گزشتہ درسوں میں ہم نے بتایا کہ یہ حدیث متواتر ہے. بہرحال اب یہاں پر باب جو حضرت نے باندھا ہے وہ باب کیا ہے؟ ترغیب اور ترہیب،
کسی چیز کی طرف لوگوں کو مائل کرنا اور کسی چیز سے لوگوں کو ڈرانا، یہ دو چیزیں ہیں۔ کسی چیز کی طرف توجہ دلانا، اس چیز کے حاصل کر لینے، پا لینے کی خواہش پیدا کرنا، یہ ترغیب ہوتا ہے۔ ترغیب اس چیز سے بچ جانے، دور ہو جانے، اس خیال کو دل سے نکال دینے کی طرف رغبت دلانا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع فرما لیتے ہیں، اور آپ خدا کی قسم دے کر کے انہیں کہتے ہیں کہ سب جو یہاں اس میدان میں، اس مجلس میں میرے سامنے حاضر ہیں، ان کو میں اللہ کی قسم دے کر کے کہتا ہوں کہ جو غدیر خم کے مقام پر، غدیر خم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وہ مقام ہے، ایک چھوٹا سا تالاب، بڑی سی باولی نما حصہ ہے جہاں پانی رہتا ہے، آنے جانے والے لوگ وہاں پڑاؤ کیا کرتے ہیں۔ غدیر بڑے حوض، بڑے چھوٹے سے جیسا تالاب ہوتا ہے، بڑا کنواں جسے بڑی باولی ہمارے پاس بولتے ہیں، اس حصے کو بولتے ہیں چھوٹا سا تالاب نما، جیسے کنٹا ہم دکنی زبان میں اسے بول سکتے ہیں، چھوٹا سا۔ خم ایک مقام کا نام ہے، اور اس جگہ کے کنویں کو، اس جگہ کے چھوٹے سے تالاب کو غدیر خم کہا گیا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو مولا کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس مقام پر چونکہ سرفرازی عطا ہو گئی تو اب یہ حدیث غدیر خم ہی مشہور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ حدیث وہی اس مقام سے ایسی مشہور ہو گئی کہ وہ حدیث کے ساتھ ساتھ حدیث جس جگہ پر بولی گئی، یہ لقب کے ساتھ ساتھ جس جگہ پر لقب دیا گیا وہ جگہ بھی مشہور و معروف ہو گئی۔ اب جیسے آپ عام طور پر دیکھتے ہیں دنیا میں کسی چیز کے لیے کوئی ایک انوکھا کارنامہ انجام پذیر ہو جاتا ہے، کسی چیز کو اس جگہ پر پیش کر دیا جاتا ہے، تو وہ انوکھی چیز کے ساتھ ساتھ وہ جگہ بھی مشہور ہونے لگ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو خطاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، وہ خطاب بڑا عظیم خطاب تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قسم دے کر کے پوچھا کہ تم میں سے کون کون اس وقت پر وہاں تھا؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ موجود تھے اس وقت پر، آخری حج تھا سرکار کا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے، تو یعنی ایک جمع غفیر صحابہ کرام کا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں موجود تھے، تو حضرت علی نے فرمایا تم میں سے کس کس نے وہ بات سنی ہے، رسول اللہ نے غدیر خم پر کیا فرمایا ہے، کھڑے ہو کر کے اعلان فرماؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں، اعلان کو بتا دیا ہو گیا بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اعلان کو بتا دیا ہو گیا بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس اعلان کو بار بار سنا گیا، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اہتمام کیا گیا، ایک مجلس کو جمع کیا گیا، لوگوں کو جمع کیا گیا۔ جمع کرنے کے بعد حضرت مولا علی نے انہی میں سے جو اس موقع پر حاضر تھے ان سے سوال فرما لیا، کیا سنا تم بتاؤ، میں تمہیں نہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا سنا ہے، بلکہ تم نے کیا سنا ہے وہ بیان کرو، تم نے جو سنا ہے وہ بیان کرو، جو بھی سنا ہو، کیا سنا ہے تم نے وہ بتاؤ، تم نے کیا سنا ہے وہ بتاؤ۔ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اللہ کی قسم دی تو فقام اناس، کثیر تعداد میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، فشہدوا، تو انہوں نے گواہی دی کہ ان رسول اللہ قال یوم غدیر خم، کہ رسول اللہ نے بے شک غدیر خم کے دن، سرکار نے اس مقام پر، اس دن کو بھی یہاں پر یوم غدیر خم، وہ غدیر خم کے دن کہہ دیا گیا، یعنی وہ دن جس جگہ پر جس دن پر غدیر خم پر پڑاؤ کیا گیا، وہ دن جس جگہ پر پڑاؤ کیا گیا، ٹھہراؤ کیا گیا تھا، قافلے کو روکا گیا تھا، اس جگہ کے نام سے ہی وہ دن مشہور ہو گیا، یوم غدیر خم، غدیر خم کے دن پر۔ یہ حدیث کے بھی الفاظ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، کیا فرمایا سرکار نے، الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم وہو قائم، سرکار نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں، ان کی جانوں سے زیادہ پیارا ہوں، ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور سرکار کھڑے ہوئے تھے، سرکار کھڑے ہوئے تھے،
تو لوگوں نے اس کو سنا، جیسا کہ یہ آگے بہت اس سے پہلے والی حدیثوں میں اس کے دوسری سندوں کے ساتھ، اس سے اعلیٰ درجے کی سندوں کے ساتھ یہ حدیث بیان ہو گئی ہے۔ اب پھر سرکار نے فرمایا، وہ صحابہ نے کہا ثم اخذ بید علی فقال، پھر رسول اللہ نے حضرت مولا علی کے دست مبارک کو پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ پھر فرمایا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے محبت فرما، جو ان سے عداوت کرے ان سے عداوت فرما، دشمنی فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا سہارا، کس کا سہارا ہے؟ رسول اللہ نے فرما دیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک ضمانت ہمیں سرٹیفکیٹ مل گئی ہے، ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سے راضی ہے، کیونکہ اللہ کو ہم سے راضی کرنے کی دعا رسول اللہ نے فرما دیا اللہم والی من والا، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ اب رسول اللہ کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ وعادی من عادا، جو ان سے عداوت کرے تو اس سے نفرت فرما، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دے، اپنی بخشش کے دروازے سے دور کر دے، اپنی رحمت کے دروازے سے دور کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو طفیل جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ فخرجت وفی نفسی منہ شیء، جب وہ جلسہ ختم ہو گیا، وہ محفل، وہ میدان میں جب سب لوگوں کو جمع کیا تھا، وہاں سے گفتگو ختم ہو گئی، جب لوگوں نے گواہی دے دی، گواہی کے بعد لوگ سب اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، تو فرماتے ہیں کہ میں بھی جب جانے لگا تو میرے دل میں شک تھا، بھئی بھلا ایسے کیسے کہا گیا ہوگا، بھلا ایسے کیسے کہا ہوگا، جبکہ دوسری پچھلے درسوں میں روایتیں گزری 10 سے زائد لوگوں نے کھڑے ہو کر کے گواہی دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب جب واپس جانے لگے تو انہوں نے حضرت زید ابن ارقم سے ملاقات کی، یہ بھی صحابی رسول تھے، اتفاقاً وہ اس مجلس میں نہیں تھے جو مجلس حضرت مولا علی نے منعقد فرمائی تھی۔ اس کی گواہی دلانے کے لیے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، رسول اللہ نے غدیر خم پر کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اس کی گواہی دلانے کے لیے ایک جلسہ منعقد کیا گیا تھا اس مقام پر، وہاں پر لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، اس کو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ جمع علی الناس علی فی رحبت، کا لوگوں کو حضرت مولا علی نے ایک کھلے میدان میں جمع کیا، دین کی بات سننے، دین کی بات سنانے جب ہم جمع ہوتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جلسہ ہی کہیں گے، اور کیا کہا جائے گا؟ حضرت علی نے جمع فرمایا، کس لیے جمع فرمایا؟ اعلان مولائیت کے شہادت کے لیے جمع فرمایا ہے، جو انہیں مولا بنایا گیا ہے، وہ مولا بنایا جانا جن تک کہ پہنچا نہیں ہے، وثوق کے ساتھ ان تک پہنچا دیا جائے، اس ارادے سے جمع فرمایا۔ جب وہاں سے حضرت واصلہ نکلے، ظاہر سی بات ہے، حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میرے دل میں شک تھا، یہ اگر اس مقام پر سنے ہوتے تو ان کے دل میں شک نہیں رہتا، چونکہ یہ اس مقام پر تھے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں شک ہوا جب میں حضرت زید ابن ارقم سے ملا، تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس بات کا شک کر رہے ہو، تم اس بات کے ماننے سے تمہیں تأمل ہو رہا ہے؟ ارے میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گواہی دی، اور امام نسائی فرماتے ہیں الفاظ حضرت ابو داؤد کے ہیں، یعنی سنن ابو داؤد جو صحیح ستہ کی حدیث کی کتاب ہے اس کے یہ الفاظ ہیں۔ اب اس حدیث کو روایت کہاں کہاں کیا گیا وہ بھی سنیں، سنن الکبریٰ للامام النسائی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسند احمد ابن حنبل، پھر اس کے بعد فضائل صحابہ، اس کے بعد مسند ابو یعلا، اس کے بعد شرح مشکل الآثار، اس کے بعد تحفۃ الاخیار شرح مشکل الآثار، پھر مصنف ابن ابی شیبہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ صحیح ابن حبان، معجم الکبیر، اتحاف الخیرہ، پھر مختصر الزوائد البزار للامام ابن حجر عسقلانی، اور اس کے بعد المطالب العالیہ، اب اس کے بعد استجلاب و ارتقاء الغرف، اس کے علاوہ بھی کثیر کتابوں میں روایت فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے گھر کی کوئی بات نہیں، اپنے من کی کوئی بات نہیں،
جو ہم نے بیان کی یہ مستند بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ اب یہاں پر جو کتاب کے محقق ہیں جنہوں نے خصائص علی کی تحقیق کی تھی، جنہوں نے اس کی شرح وغیرہ لکھی زمانے دراز پہلے، انہوں نے ابو الاسحاق الحوینی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے، صحیح الاسناد ہے۔ پچھلے درسوں میں یہ بیان گزرا کہ ابن تیمیہ نے اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ کو موضوع کہا، تو اس کا جواب بھی ہم نے پچھلے درسوں میں دے دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سند صحیح کے ساتھ جو حدیث مروی ہے اس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی تائید ملتی ہے، تو یہ حدیث میں جو الفاظ ہیں اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، سند حدیث سند صحیح سے ثابت ہوئے، یعنی حضرت علی کے بغض و عداوت میں لوگوں نے حدیث صحیح حدیث متواتر کا تک انکار کر ڈالا اور اپنے آپ کو دین کا سچا مبلغ بتاتے رہے اور دین کے سچے دعوے دار، دین کے سچے ٹھیکیدار بنے رہے، مگر ان کے وہ سارے دعوے، ان کے وہ سارے ٹھیکیداریاں ختم ہو گئی۔ دنیا نے اس وقت پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے شان مولا کو دیکھا تھا، آج بھی دیکھ رہی ہے، قیامت تک دیکھے گی، قیامت کے دن بھی دیکھنے والی ہے۔ جو شان حضرت مولا کو اللہ نے عطا فرمایا رسول اللہ کی بارگاہ سے انہیں میسر آئی ہے۔ ابن تیمیہ کے اس قول کا رد تو گزشتہ درسوں میں ہو چکا ہے، مزید پھر اس پر بحث کر کے وقت کو اس کے لیے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ ہم وہ باتیں حضرت علی کی کریں کہ جس سے ہمارے دلوں میں سکون میسر آ جائے، ہمارے دلوں میں ایمان کی تازگی آ جائے، ہمارے دلوں میں حضرات صحابہ کرام کی عظمت جلوہ گر ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ حدیث مبارکہ کو جب روایت کیا گیا ہے، جب یہ حدیث مبارکہ آئی ہے تو مسند امام احمد بن حنبل میں ایک چیز یہ بھی روایت کی جاتی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت آتی ہے کہ روایت جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کو من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا کے انعام اور لقب سے سرفراز فرمایا، اس کے بعد کا کیا حال ہوا ہے؟ حال کیا ہے؟ قال فلقیہ عمر بعد ذلك فقال له ہنیئا یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن ومؤمنۃ، فرمایا مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، جن کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جن کے گزرنے والے راستے کو چھوڑ کے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور پھر خلفائے راشدین میں ہیں، اور پھر وہ ہیں کہ جن کو خلافت راشدہ میں اور انبیاء کے بعد ملنے والے عظمت والے افضلیت کے مقام میں دوسرا مقام جن کو حاصل ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو افضل ترین شخص مانے جاتے ہیں امت میں انبیاء کے بعد، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت مولا علی کو کہہ رہے ہیں مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، آج سے تم صبح و شام ہر وقت ہر مومن مسلمان مرد و عورت کے مولا بنا دیے گئے۔ اب اس حدیث کی تحقیق میں کیا ہے؟ صحیح لغیرہ ہے، یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارکباد دینا ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہوتا تو کافی تھا، چونکہ یہ فضائل کے باب میں ہے۔ امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ ضعیف حدیثیں باب فضائل میں مقبول ہوتی ہیں، مگر یہاں تو حدیث حسن لغیرہ کا درجہ رکھ رہی ہے، ضعیف حدیث سے بھی اونچا درجہ رکھ رہی ہے، صحیح لغیرہ کا درجہ رکھ رہی ہے، یعنی حسن در حدیث حسن سے بھی اونچا درجہ رکھا جا رہا ہے۔ صحیح حدیث آ گئی، حدیث صحیح دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک صحیح لذاتی ہو، صحیح لغیری ہوتی ہے، یعنی حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اب صحیح لذاتی صحیح لغیری کیا ہوتی ہے؟ محدثین کی زبان میں سمجھے، اتنا تو پتہ ہو گیا، چل گیا کہ حدیث صحیح ہے، اس سے زیادہ کی اب حاجت نہیں ہے، اتنا ہمیں مل گیا علم، اتنا ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ خوشخبری دینا یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، یہ پتہ چل گیا، اس کے علاوہ ہمیں اور مزید کی حاجت نہیں۔ اب مزید اب دیکھیں، فیض القدیر شرح جامع الصغیر کتاب ہے، فیض القدیر شرح جامع الصغیر،
حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی یہ کتاب ہے، جامع صغیر کی شرح ہے فیض القدیر۔ اس میں حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ الرحمۃ والرضوان جب اس حدیث کا ذکر کے تحت شرح میں لکھتے ہیں، لما سمع ابو بکر و عمر ذلك قال فيما خرجه الدارقطني عن سعد بن ابي وقاص امسيت يا ابن ابي طالب مولا كل مؤمن ومؤمنة۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مبارکباد عطا فرمائی۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں حضرت ابو بکر صدیق، وہ مبارکباد حضرت مولا علی کو مولا بنائے جانے پر دے رہے ہیں۔ پھر ان کے بعد جو افضل ہیں وہ حضرت فاروق اعظم، وہ مبارکباد حضرت مولا علی کو مولا بنائے جانے پر دے رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے، کیا فرماتے؟ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، صبح و شام، ہر لمحہ، ہر گھڑی، آج کے ایک دن کے لیے نہیں، قیامت تک کی بات ہے، ہر صبح، ہر شام، ہر مرد، ہر عورت کے لیے مولا بنا دیے گئے ہو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مبارکباد دینا ہے، اور حضرت عمر فاروق کا بھی مبارکباد دینا ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پوچھا حضرت عمر فاروق سے، اسی میں ذکر فرمایا ہے، فرماتے واخرج ایضا قیل لعمر انک تصنع بعلی شیئا لا تصنعه باحد من الصحابہ قال انہ مولاي۔ فرمایا کہ کسی نے کہا حضرت عمر فاروق سے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حضرت مولا علی کی بے حد تکریم کرتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، بڑے عمدہ اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، بڑا مشفقانہ آپ کا انداز ہو جاتا ہے، ایسا ان کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوتا ہے جیسا دوسرے کسی اور کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ آخر کیوں ہے؟ تو خدا کی قسم حضرت عمر فاروق نے ببانگ دہل اعلان فرمایا کہ علی میرا مولا ہے، ہر مومن کا مولا ہے۔ اور پھر فرمایا مولا یعنی میرا مددگار بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، میرا پیارا بھی ہے، میرا دوست بھی ہے، وہ ہے کہ جس سے میرے قلب و سینہ میں راحت و سکون میسر ہوتا ہے۔ یعنی ہر وہ معنی جو حضرت علی کے شان کے لائق ہے وہاں مراد ہے، وہ تمام معنی کے ساتھ وہاں پر کہا گیا جو معنی ان کے شان کے لائق ہے۔ اب پھر آگے فرماتے الحاوی للفتاوی، یہ الحاوی للفتاوی کس کی؟ امام جلال الدین السیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتاب ہے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی، یہ ان کی کتاب میں آپ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ وہی حدیث کو نقل فرمانے کے بعد حدیث کے ذکر فرما رہے ہیں، اخرج احمد عن البراء ابن عازم و زید ابن ارقم، براء ابن عازب سے بھی حدیث روایت کی گئی، زید ابن ارقم سے بھی روایت کی گئی۔ سرکار نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ تو پھر کیا ہے؟ فقال عمر بن الخطاب ہنیئا لک یا علی امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، فرماتے ہیں کہ مبارک ہو اے علی، صبح و شام ہر مومن مرد عورت کے مولا بنا دیے گئے ہیں۔ پھر وہ اخرج احمد و ابن ماجہ عن البراء ابن عازب قال، پھر امام احمد ابن حنبل نے، حضرت امام ابن ماجہ نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فنزلنا بغدیر خم، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، غدیر خم پر قیام فرمایا گیا، فنودیا فینا الصلاۃ الجامعہ، پھر ہمیں پکارا گیا جمع ہونے کے لیے ایک جگہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ، فصلی الظہر، سرکار نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اخذ بید علی فقال، حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور فرمایا الم تعلموا انی اولی بالمؤمنین من انفسکم، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں مومنوں کے جانوں سے زیادہ عزیز ہوں، میں مومنوں کے جانوں سے زیادہ ان کے نزدیک پیارا و محبوب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک آپ نے سچ فرمایا۔ فاخذ بید علی فقال اللہم من کنت مولاه فعلی مولا، اللہم والی من والاه وعادی من عادا، اے اللہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا، پروردگار اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، مولا اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ یہ ابن ماجہ، امام سیوطی کہہ رہے ہیں کہ ابن ماجہ نے اس کو روایت فرمایا
سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اب پھر اس کے بعد اسی پر اکتفا نہیں ہو گیا، اکتفا اسی پر نہیں ہوا، پھر فرماتے ہیں فلقیہ عمر بعد ذلك فقال له ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن ومؤمنۃ، یعنی اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، یعنی ملاقات حضرت عمر فاروق نے فرمایا اور فرمایا کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے کہ آج سے تم ہر گھڑی، ہر صبح، ہر شام، ہر مومن مرد و عورت کے مولا بنا دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں خود کو بھی مولا، اپنے بھی مولا مانا، دوسروں کے بھی مولا مانا، ہر مومن مرد و عورت کے بھی مولا مانا، مبارکباد بھی عطا فرمایا، مبارکباد دینا۔ پھر اس کے بعد میں پھر سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ حدیث کا اس واقعے کا، یعنی حضرت عمر فاروق کا مبارکباد دینا، جو ذہبی کی ہے، امام شمس الدین ذہبی کی کتاب ہے، جو بڑے نقاد مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث کو ذکر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں، فرماتے اللہم فإن هذا مولا من انا مولاه، فرماتے اس میں یہ روایت ہے کہ یہ علی اس کے مولا ہیں، میں جس کا مولا ہوں، پروردگار ان سے جو محبت کرے ان سے تو محبت فرما، جو ان سے عداوت کرے تو ان سے عداوت فرما، اللہم والی من والہ عادی من عادہ۔ حالانکہ ذہبی وغیرہ ایسا بھی ابن تیمیہ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ اس حدیث کے والی من والہ عادی من عادہ کو ذکر کر رہے، ابن تیمیہ نے اس کو موضوع کر دیا، جو حدیث سے صحیح ہے اسے موضوع بنا دیا۔ بدعقیدگی کے رد میں لوگ اس قدر گر جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں کہ اپنی حقیقی چیزوں کو جھٹلاتے چلے جاتے ہیں، اپنی جو سچی چیزیں ہیں اسے جھٹلا دیے، بغض علی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حال ابن تیمیہ کا ہوا تھا کہ وہ بغض علی کا شکار ہو گیا تھا، حقائق و سچائیوں کو بھلا دیا تھا، جو سچ بات تھی، حقیقی بات تھی، اس کو جھوٹی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی اس نے کوشش کی تھی۔ اب پھر کیا ہے، فرماتے ہیں فلقیہ عمر بن الخطاب فقال ہنیئا لک یا علی اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن ومؤمنۃ، کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق ان سے ملاقات فرمائے۔ کب؟ جب حضرت مولا کو مولا بنا دیا گیا، مقام مولا سے سرفراز فرما دیا گیا، تو اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق ان سے ملاقات کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے کہ تمہیں ہر مومن مسلمان مرد و عورت کا ہر گھڑی مولا بنا دیا گیا۔ اور پھر اسی طریقے سے فیض القدیر شرح جامع الصغیر کے اندر ذکر ہوا، وہ تو آپ ابھی ملاحظہ کیا۔ اس کے بعد البدایہ والنہایہ کے ابن کثیر، یہ تو ڈائریکٹ شاگرد ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا۔ اس حدیث میں اللہم والی من والہ عادی من عادہ کے ذکر کو ذکر کیا، اس حدیث کے حصے کو ذکر کیا جس کو ابن تیمیہ نے موضوع یعنی جھوٹا کہا تھا، جھوٹ کہا تھا، اس کو یہ سب حدیث مول کے ذکر کر رہے ہیں، جبکہ حدیث صحیح کو اس نے جھوٹ کہا تھا، اس نے غلط کہا تھا، بغض علی میں کہا تھا۔ اور اس کے اندر بھی کیا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الست اولیٰ بکم من آبائکم، سرکار کا یہاں پر جو فرمان الست اولیٰ بکم من امہاتکم الست اولیٰ بکم من انفسکم، سرکار پوچھتے ہیں کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری ماؤں سے زیادہ تمہارے نزدیک عزیز نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے باپ دادا سے زیادہ تمہارے نزدیک عزیز نہ ہوں؟ سارے صحابہ نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، ہماری ماؤں سے زیادہ عزیز ہیں، ہمارے والدین سے زیادہ عزیز ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم والی من والاہ عادی من عادا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، پروردگار جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ یہ ذکر ہوا حدیث کا۔ پھر اس کے بعد فقال عمر بن الخطاب ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت اليوم ولی کل مؤمن، فرماتے ہیں عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا بنا دیے گئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ، یہ حدیث کے یہ سارے کتنے 1 2 3 4 سنائیں بیٹھیں، کتنے سناتے چلے جائیں، سناتے سناتے تھک جائیں گے، سنتے سنتے تھک جائیں گے۔ جو سچ ہے دکھاوے کے بناوٹ کے پردوں میں چھپ نہیں سکتا، سچ سینہ تان کر کے، سینہ چیر کے جیسا رات کے اندھیروں میں سورج طلوع ہوتا ہے، دن کا اجالا بتاتا ہے کہ سورج کی آمد ہو چکی ہے، ایسے ہی اللہ نے حق کو سورج کی طرح روشن فرمایا ہے۔ اندھیرے ضلالت کے، بغض و حسد کے
جتنے بھی آ جائیں مگر صبح حقانیت کا سورج طلوع ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہ سورج بتاتا ہے کہ حق یہی ہے، حق یہی ہے، حق یہی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عظیم شان ہے، احادیث مبارکہ میں گزرا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کے دل میں رسول اللہ کی جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی ہی محبت حضرت مولا علی سے ہونی چاہیے۔ جس طرح سے اہل ایمان رسول اللہ کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں ویسے ہی حضرت علی کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھنا ہے۔ اب یہاں پر حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی ایمان والوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ضلالت کے اندھیروں سے انہیں نکال کے ہدایت کا نور عطا فرما دیتا۔ اب پھر جو مددگاری کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، حقیقی مدد تو رب تعالیٰ کی ہے، جو وسائل بنتے چلے جاتے ہیں، جو وسیلہ بنتا چلا جاتا ہے وہ کیسا ہے؟ ذات مصطفیٰ کے بعد تمام سلاسل میں دیکھیں گے تو ہر سلسلے میں اگر فیضان کسی کا نظر آتا ہے تو حضرت مولا علی کا نظر آتا ہے، ہر سلسلے میں حضرت مولا علی کا فیضان چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، اور ایسا فیضان جاری ہے کہ اس فیضان کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ علماء اور صوفیہ جو واقف اسرار رموز طریقت و شریعت ہیں، جو دانائے رموز حقانیت ہیں، اللہ کی رحمت کی جو راہ ولایت ہے، اس راہ ولایت کے سالک و شہسوار ہیں، وہ بتاتے ہیں، صراحتاً اعلان فرماتے ہیں کہ مولا علی سے دل کا تعلق بنائے بغیر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ولی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ حضرت مولا علی سے اپنا قلبی تعلق نہ بنائے۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب علیہ رحمت و رضوان جو پانی پتی ہیں، علماء احناف میں سے ہیں، جنہیں بیہقی ہند کہا جاتا، علم حدیث کے شہسوار، علم طریقت کے شہسوار، علم معرفت کے غواص، سلسلہ نقش بندیہ کے روح رواں، سلسلہ نقش بندیہ کے روح رواں ہیں، سلسلہ نقش بندیہ کے روح رواں، اور حدیث کے امام، فقہ کے امام۔ آپ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ قُطْبُ إِرْشَادِ كَمَالَاتِ الْوِلَایَةِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا بَلَغَ أَحَدٌ مِّنَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ دَرَجَةَ الْأَوْلِيَاءِ إِلَّا بِتَوَسُّطِ رُوحِهِ۔ یہاں پر عبارت میں علیہ السلام ان کی کتاب میں جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی پڑھا جا رہا ہے، میں اپنی طرف سے بڑھا کر کے نہیں، بلکہ ان کے وہ امام نے جو علیہ السلام لکھا ہے اسی کو پڑھا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ کمالات ولایت کے قطب ارشاد، یعنی ولایت کے تمام کمالات کی جہاں سے رہبری کی جاتی ہے، جہاں سے انعام کو تقسیم کیا جاتا ہے، وہ مرکز ولایت کون ہے؟ وہ ذات حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ تنہا اسی امت محمدیہ کے لیے ہی نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں ما بلغ احد من الامم السابقہ، دوسری جگہ پر تفصیل سے بھی آپ نے فرمایا ہے، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا و مولا تک کے ہر امت کا ولی اگر ولی بنایا گیا ہے تو روح مولا کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ اسی بات کو حضرت امام مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں، حضرت امیر قبل از نشأت عنصری نیز
ملاز ای مقام بود اند فرماتے ہیں، مکتوبات امام ربانی میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرماتے یعنی حضرت امیر المومنین مولا علی اپنے جسد عنصری میں آنے سے قبل بھی اس مقام ولایت پر فائز تھے، یعنی قطب ارشاد کمالات ولایت پر حضرت مولا علی کی روح ان کے جسد میں داخل ہونے سے پہلے بھی فائز تھی، اور جب جسد میں آ گئی تب سراپا فائز فرما دیا گیا۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ وہ نیز برادر مصطفیٰ و غریق بحر بلا و حریق نار ولا و مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء ابو الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اورا اندری طریقت شان عظیم و درجہ رفیع بود و اندر دقت عبارات از اصول حقائق حظ تمام داشتا حد کے جنید رحمت اللہ علیہ گوید در حق وے شیخنا فی الاصول والبلاء علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ انہی عظیم ہستیوں میں جو درجہ ولایت کمالات ولایت کے کمالات پر قطب ارشادیت کا مرکز جنہیں بنایا گیا، انہی ہستیوں میں سے برادر مصطفیٰ بحر آزمائش کے شناسا، آزمائش کے سمندروں کو خوب جاننے والے، آزمائش کے سمندروں میں تیراکی کر کے کنارے پر نکلنے والے، اور پھر کشتۂ عشق خدا یعنی خدا کے عشق میں فنا فی اللہ ہونے کے درجے کو پانے والے، وہ مقام ولایت کا ہے۔ ایسا کشتہ، ایسا فنا فی اللہ کہ وہ اس کا ایک خاک کا ذرہ دوسروں کو مل جائے تو وہ شفا پا جائے۔ پھر خود جملہ اولیاء و اصفیاء کے سردار ابو الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہے۔ پھر فرماتے اس راہ میں ان کی شان عظیم اور ان کا رتبہ بلند ہے، اور اصول حقائق کے عقدہ کشائی میں انہیں ید طولہ حاصل ہے۔ حتیٰ کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راہ طریقت کے اصول اور آزمائشوں میں ہمارے پیشوا حضرت مولا علی ہیں۔ اب لگاؤ فتویٰ حضرت جنید بغدادی پر، لگاؤ فتویٰ حضرت داتا گنج بخش پر، لگاؤ فتویٰ حضرت مجدد الف ثانی پر، لگاؤ فتویٰ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ پر، گھومتے رہ جاؤ گے۔ اگر بغض میں رہ جاؤ گے تو بھٹکتے رہ جاؤ گے، اگر دل کو عشق علی کے نور سے روشن کرو گے تو ولایت کا نور ایسے چمکے گا کہ دنیا کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، قبر کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، حشر کے اجالوں کا سامنا ہو جائے گا۔ افسوس تو اس بات پر ہے، افسوس تو اس بات پر ہے، اپنے تو اپنے جو غیر ہیں وہ بھی ماننے والے ہیں۔ صدیق حسن خان بھوپالی جو غیر مقلد عالم ہے وہ بھی مان رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج جو اپنے بنے ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں۔ کیا کہتے اس کی کتاب ہے الدین الخالص، قنوجی جس کا لقب مشہور ہے، اس نے اس میں لکھا، قلت واکثر الناس حبا له وکرامتا له اہل السنہ عموما واعظمهم انتسابا الیہ وتعلقا به الصوفیۃ الصافیۃ الکرام البررہ فإن سلاسلهم جميعا الا ما شاء اللہ تعالی تنتہی الیہ۔ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اہل سنت کے عوام و خواص، اہل سنت کے عوام و خواص حضرت علی کی محبت اور عظمت میں تمام لوگوں سے زیادہ ہیں۔ حق تو یہی ہے کہ حضرت علی سے محبت میں اہل سنت ہی زیادہ ہیں، مگر تیمیہ کا اثر جس پر آ گیا ہے ان کو الگ بخار چڑھا ہوا ہے،
وہ بخار ان کا کب اترے گا؟ جب حشر میں پل صراط پر ٹکٹ لینا پڑے گا تب اترے گا۔ ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہاں بھی ان کی محبت میں، قبر میں بھی ان کی محبت میں، حشر میں بھی ان کی محبت میں۔ خدا کے رسول نے فرمایا جو ان سے محبت کرے خدا ان سے محبت فرمائے۔ تو خدا کی محبت یہاں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ میسر۔ جس کو خدا کی محبت و رضا میسر، وہ کیسے جہنم میں جلائے جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں تمام سلاسل حقہ، تمام سلاسل حقہ کی طرف توجہ کے ساتھ ساتھ اب ایک چیز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے اقوال مبارکہ سے بھی دل کو روشنی لینی چاہیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں مطلع القمرین صفحہ نمبر 77، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ فرماتے اے عزیز صوفیہ کے دل سے پوچھ، جو احسانات ان پر اس جناب آسمان قباب کے ہیں، خدا تک وصول بے ان کا دامن پکڑے محال۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں خدا تک وصول، خدا تک پہنچنا بغیر دامن مولا علی کے پکڑے ہوئے محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لگاؤ فتویٰ۔ پھر فرماتے ہیں اور راہ سلوک میں قدم رکھنا بے ان کی عنایت و عنایت کے عام خیال۔ سبحان اللہ۔ راہ سلوک میں قدم رکھنا ان کی مدد و عنایت کے بغیر ممکن یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، انجانا سا خیال ہے۔ حق تو یہی ہے کہ بے التفات مولا کچھ مل نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تکمیل و ارشاد باطنی کا سہرا اسی نوشاہ بزم عرفاں کے سر ٹھہرا۔ سبحان اللہ۔ تکمیل مکمل کر دیا جانا کس چیز کا؟ ارشاد باطنی، ولایت باطنی کا دیا جانا۔ اور کس کے سر ٹھہرا ہے؟ اسی نوشاہ بزم عرفاں کے سر ٹھہرا۔ سبحان اللہ۔ غوث و قطب و ابدال و اوتاد اسی سرکار کے محتاج ہیں، سبحان اللہ۔ اور طالبان وصل الہی کو اسی بارگاہ کی جبیں سائی میں معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ طالبان وصل الہی جو اللہ سے وصل چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت پانا چاہتے ہیں، ولایت پانا چاہتے ہیں، ولی بننا چاہتے ہیں، ان کو حضرت مولا علی کی بارگاہ ہی سے یہ سب کچھ ملنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی بارگاہ کی جبیں سائی معراج ہے۔ ان کے معراج تو یہی ہے کہ ان کے دروازے پر سر کو جھکا لو، سبحان اللہ۔ یعنی سر نیاز کو خم کر لو تو تمہاری معراج ہو گئی، یعنی تمہیں وہ مقام مل گیا۔ غلامی ان کی کر لی تو وہ مقام مل گیا۔ پھر فرماتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی دینے والا جس کے در کا ہر ولی ہے، وہ کون ذات ہے؟ ہاں وہ علی ہے، ہاں وہ علی ہے، ہاں وہ علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت عامہ و خلافت تامہ، حضور سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ اجمعین سبحان اللہ۔ کو حاصل ہے۔ اللہ کی نیابت عامہ و خلافت تامہ کسے حاصل ہے؟ رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حاصل ہے۔ عالم علوی و سفلی میں ان کا حکم جاری، زمین و آسمان میں انہی کا حکم جاری ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کا حکم؟ رسول اللہ کا حکم جاری۔ فرما روائے کن کو ان کی زباں کی پاسداری، یعنی کن سے جو چیزیں ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے مصطفیٰ نے جو کہہ دیا تو اسے ہونا ہی ہے۔ اللہ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں تدابیر و تصرف کی باغیں انہی کے ہاتھ میں دی گئیں۔ سبحان اللہ۔ تقدیر کے ساتھ تدبیر ہے، تقدیر کے ساتھ تدبیر ہے، تدبیر میں دعا بھی ہے، بلا کا ٹلنا بھی تدبیر ہے، موت کا ٹلنا بھی تدبیر ہے، بیماری سے شفا ملنا بھی تدبیر ہے۔ یہ سب کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟
کس کے حق میں تدبیر ہو کس کے حق میں نہ ہو، یہ لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں اور کاروبار عالم کی کنجیاں ان کے قبضے اقتدار میں رکھی گئیں۔ پورے دنیا کے معاملات کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ طاقت والے حکومت والے دستے مصطفیٰ میں رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں منشور خلافت مطلقہ و تفویض تام کا ان کے نام نامی پر پڑھا گیا، اور سکہ و خطبہ ان کا ملأ ادنا سے عالم بالا تک جاری ہوا۔ دنیا و دین میں جو جسے ملتا ہے انہی کی بارگاہ عرش اشتباہ سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا ارشاد ہے اوتیت مفاتیح الارض، مجھے اللہ نے زمین کے تمام کنجیاں عطا فرمایا۔ پھر اوتیت مفاتیح کل شیء، مفاتیح کل شیء، مجھے ہر چیز کی کنجی عطا فرما دی گئی۔ اب دیکھیں امام عشق و محبت کے عشق کے چشمے کیسے بہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خزانہ راز ہیں، اور ان کے توسط سے عالم کے سب کام نفاذ پاتے ہیں۔ ان کے غیر سے نہ کوئی حکم نافذ، نہ ان کے سوا دوسرے سرکار سے کوئی نعمت خلق پر فائز۔ جو حکم جاری ہوگا انہی سے جاری ہوگا، ان کے علاوہ کوئی دوسرا دلا ہی نہیں سکتا ہے مخلوق کو کوئی چیز۔ پھر فرمایا جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، عالم میں کوئی ان کے ارادہ و مشیت کا پھیرنے والا نہیں ہے، ان کی خواہش و مرضی و ارادے کو روک نہیں سکتا کوئی پوری دنیا میں، پورے عالم میں۔ اب امام ربانی احمد بن محمد خطیب قسطلانی شارح بخاری کے قول کو سندن مواہب لدنیا میں جو ذکر کیا گیا اس کو نقل فرماتے ہوئے جو مفہوم ابھی آپ نے بتایا اپنے کلمات میں، اسی عبارت کا وہ خلاصہ و مفہوم ہے۔ فَهُوَ وَإِن تَأَخَّرَتْ طِينَتُهُ إِلَىٰ آخِرِهِ، سرکار اگرچہ آخر میں دنیا میں تشریف لائے مگر ان کی شان ایسی ہے کہ دنیا ان کے اشارے پر چلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مفہوم کا خلاصہ۔ اب پھر دیکھیں کہ کیسے ہیں ولایت مولا علی کا کیسا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ پھر حضور کی بارگاہ میں یہ کار خطیر، کون سا کار خطیر ہے؟ پورے عالم کے کنجیاں، کس کو کیا ملے کس کو کیا نہ ملے، کس کے حق میں تدبیر ہو کس کے حق میں تدبیر نہ ہو، کس کو کیا دیں کس کو کیا نہ دیں، یہ سارے کار خطیر، یہ بڑا پرخطر جو معاملہ ہے، منصب جلیل جو عظمت والا منصب ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو مرحمت ہوا، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کو مرحمت ہوا۔ اب دیکھیں تمام اقطاب عالم اس جناب کے زیر حکم مدبرات الامر میں، سروروں پر سروری، افسروں پر افسری، جملہ احکام عزل و نصب، عطا و منع، کن و مکن، انہی کی سرکار والا اقتدار سے شرف امضا پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ انہی سے ملنا ہے، کسی کو بھی ان کے بغیر کچھ ملنا نہیں ہے۔ یہ میرے بول نہیں، امام اہل سنت کے بول ہیں۔ عبارت پڑھ دیا ہوں، عبارت پڑھ دیا، پھر کل کو یہ نہیں کہنا کہ ہم نے کچھ کہہ دیا۔ اب فتویٰ لگاؤ پہلے امام اہل سنت پر، اس کے بعد ہمارے پاس آؤ۔ پھر یہی وجہ ہے کہ اب دیکھو بے دم یہی تو پانچ ہیں، سبحان اللہ۔ بے دم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آپ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حاجت مندان عالم، تمام عالم کے حاجت مندان عالم اپنے مطالب و مقاصد میں بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات۔ سبحان اللہ۔ اس حصے کی تشریح ان کلمات سے ملتی ہے، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات۔ یہی وجہ ہے کہ حاجت مندان عالم اپنے مطالب و مقاصد میں بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات،
خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو یہاں امام اہل سنت فرما رہے ہیں ان سے استمداد کرتے اور آستان فیض نشاں پر سر ارادت دھرتے ہیں، یہاں تک کہ عرف مسلمانہ میں مولا مشکل کشا اس جناب کا نام ٹھہرا، اور ناد علی مظہر العجائب کا غلغلہ سمک سے سماک تک پہنچا. یہ حضرت مولا علی کی شان ولایت ہے جس کو امام اہل سنت نے بنایا، بتایا، سنایا، لکھ کر کے ہمارے لیے چھوڑ گئے. اب ان کے ماننے والوں کے لیے چاہیے کہ اسے مان لیں، نہیں تو ہم پر جیسے فتوے لگاتے ان پر بھی لگا دیں. فرق کیا پڑنے والا ہے؟ تم خود اپنا برا چاہنے والے ہو، حق کو تو چھپا نہیں سکتے. اب دیکھیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے دو چیزیں ملی. اب یہ مولائیت کا جو مولا ہونے کا جو تعلق ہے، قلبی جو تعلق ہے، ولایت جو ملنے کا ہے، یہ کیسے ہے؟ اب دیکھیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. پھر ایک روایت میں ہے انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازے ہیں. اب یہ علم مدینۃ العلم اور مدینۃ الحکمت، شہر حکمت، شہر علم، یہ دو دروازوں کا ذکر حدیثوں میں آیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. مگر آج کے زمانے میں بدبخت قوم کے بدبخت پیشوا بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ باب العلم حضرت مولا علی کو سمجھنا یہ رافضیت کی علامت ہے. رسول اللہ نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہا ہے تو رسول اللہ کے اس قول کو ماننا بھی کیا رافضیت ہے؟ اپنے ایمان کا پتہ لو پہلے، اپنے اخلاق و کردار کا پتہ لو پہلے، پھر بعد میں حضرت مولا کی بارگاہ میں حاضری دینا. تم کیا حاضری دے سکو گے؟ ساری دنیا کے لوگوں نے جنہیں ولی مانا ہے، اپنے پرائے سب نے جن کی ولایت کو تسلیم کیا، ایسے سارے ولیوں کے سردار جنہیں کہا جاتا ہے حضرت سیدنا جنید البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سید الطائفہ کہا سید الطائفتین کہا جاتا ہے، شریعت و طریقت کے امام جنہیں کہا جاتا ہے، یہ زمانہ وہ زمانہ ہے. آپ فرماتے ہیں رضوان اللہ علی امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ، لولا انہ اشتغل بالحروب لافادنا من علمنا هذا مان کثیرہ ذاک امرؤ اعطی العلم لدنی. رسائل جنیدیہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رضا و رضوان حضرت مولا علی پر نازل ہو. اگر جنگوں نے انہیں مشغول نہ کیا ہوتا، ہمارے علم معرفت کو، علم ولایت کو، علم حقیقت کو، علم طریقت کو وہ اتنے معنی سے بیان کرتے، اتنے معنی سے بیان کرتے کہ اب کوئی اس میں خفا باقی نہیں رہتا. یہ وہ شخص ہیں جن کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے. اور یہ پھر کیسے حاصل ہے؟ یہ حاصل کیسے ہے؟ یہ حضرت مولا علی کو حاصل کیسے ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا. اب یہ دونوں کو ہم نے ذکر کیا ہے تو ہم عرض کریں گے کہ علم ظاہر کے بھی دروازے حضرت مولا علی ہیں، علم باطن کے بھی دروازے حضرت مولا علی ہیں. فرماتے ہیں امام شنقیطی کا ایک قول ہے، وہ قول رسالۃ البیان والتبیان فی ان الصوفیہ مذہبہ السنہ والقرآن، اس کتاب میں ذکر کیا گیا. وقد اشار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
الى علم الباطن بقوله انا دار الحکمت وعلی بابها کما اشار الى علم الظاہر بقوله انا مدینہ العلم وعلی بابها. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے علم کی کمال و فضیلت کا بیان کرتے ہوئے ظاہر و باطن کے جامع ہونا سوچنے کی بات ہے. جب ان کے طریقے پر چل کے حضرت جنید بغدادی شریعت و طریقت کے امام ہو سکتے ہیں تو مولا علی کیسے نہیں ہو سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اشارہ دے دیا علم باطن کا حضرت علی کے لیے انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا یعنی باطنی علوم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازہ. سبحان اللہ. اور پھر علم کما اشارہ الی علم ظاہر، جیسا اشارہ انہوں نے ظاہری علوم کے لیے فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں ظاہری علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازہ. سبحان اللہ. اور اب یہ جس نے کہا کہ بھئی حضرت مولا علی کو باب مدینۃ العلم ماننا یہ رافضیت کی علامت ہے، پہلے اپنے اصلی ہونے نہ ہونے کی علامت کو ڈھونڈ لو. حضرت امام بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان عمدۃ القاری میں ذکر کرتے ہیں، وفی التلویح، تلویح سے نقل کرتے ہیں، ومن خواصہ ای خواص علی رضی اللہ عنہ، اور ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت، یعنی ان کے خصوصیات، کس کے خصوصیات؟ حضرت علی کے خصائص، حضرت علی کے خصوصیات رضی اللہ تعالی عنہ. فیما ذکرہ ابو الشاہ انہ کان اقضى الصحابہ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلف عن اصحابہ لاجلہ وانہ باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ. تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والی ذات حضرت مولا علی کی رسول اللہ نے فرمایا. اور پھر حضرت مولا علی کی خصوصیات میں مدینۃ العلم کا دروازہ، باب مدینۃ العلم ہونا بیان فرمایا. 800 صدی ہجری کے بعد 9ویں صدی ہجری کے عالم نے یہ بیان کر دیا ہے. تو آج کا اگر کوئی ملا کہتا ہے کہ یہ علامت رافضیت کی ہے تو وہ خود اس کے راستے پر ہے، ہمیں اس سے کوئی علاقہ نہیں، ہمیں رسول اللہ کے بولی سے رشتہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہے میں علم کا شہر، علی اس کے دروازہ. یہ ان کے خصوصیات میں سے ہیں، ان کے خصائص میں سے ہے، ان کے خصوصی اسپیشلٹی جسے بولا جاتا ہے وہ حضرت علی کی یہ ہے. اب پھر فرماتے مشہور صوفی ابو النصر عبداللہ بن علی السراج طوسی، جن کی وفات 378 ہجری میں 378 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، یہ آج کا ہے، تقریباً 1000 سال پہلے. کیا بیان فرمایا؟ ولی امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت، حضرت مولا علی کی خصوصیت ہے ایک، من بین جمیع اصحاب رسول اللہ، حضرت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کے درمیان، بمعانی جلیلہ و اشارات لطیفہ والفاظ مفردہ وعبارات وبیان للتوحید والمعرفہ والایمان والعلم وغیر ذالک. فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کے جمیع صحابہ کرام میں سے واضح معانی، لطیف اشارات، نادر الفاظ و عبارات اور توحید و معرفت اور ایمان و علم وغیرہ کے بیان میں خصوصیت حاصل تھی. علم ان کی خصوصیت تھی. اور خصائص علی میں اس کو ختم کر دیں گے آپ؟ بولے ڈر ہے، دغدغہ لگا ہے، شیطان گھس جائے گا. بے ایمانوں کو شیطان آتا ہے، بے ایمانوں کے پاس شیطان کا دھڑکا ہے. ہمیں حضرت مولا علی کی حمایت حاصل ہے. ابھی ہمارے پاس تو شیطان آئے گا ہی نہیں، تمہارے پاس جائے گا شیطان، کبھی وہ تو کبھی یہ، کبھی وہ تو کبھی یہ، کبھی ایسا تو کبھی ویسا. ہم نے حضرت مولا کو مولا مان لیا ہے. مولا نے جس کو خود سے افضل مانا ہم بھی اسے افضل مانتے ہیں.
وہ تمہارے لیے پریشانی کا مسئلہ ہے، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں. ہمارے پاس ایک سیدھی راہ ہے جو راہ سلوک ہے، جسے امام اہل سنت نے فرمایا کہ بغیر ان کے کوئی خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ہم نے ان کے دامن کو پکڑ لیا ہے، پہنچ جانا ہے کام ان کا ہے. تم نے کس کو پکڑا تم جانے، ہمیں اس سے غرض نہیں. پھر فرماتے ہیں یہ کتاب تصوف کی مایہ ناز ترین کتاب جسے کہا جاتا ہے، اللمع فی تاریخ التصوف جسے کہا جاتا ہے، اس کتاب میں اس کو ذکر کیا گیا. اچھا، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان کا بھی ذکر اس میں آتا ہے. امام جلال الدین السیوطی امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں اور ابن حجر مکی الفتاوی الحدیثیہ میں اور روح المعانی میں، سعادت الدارین میں، سفینۃ الاولیاء میں، قلائد الجواہر میں، بہجت الاسرار میں، خلاصۃ المفاخر میں سبحان اللہ. یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ امام ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات الاولیاء میں لکھا ہے. ان کتابوں کے علاوہ ایک اور کتاب طبقات الاولیاء جس کا حوالہ امام سیوطی دے رہے ہیں. امام سیوطی نے جو لکھا ہے کتاب الحاوی للفتاوی، اس میں یہ ذکر ہے. اس میں امام سیوطی نے طبقات الاولیاء کے حوالے سے ذکر کیا، یعنی جو کتابیں مذکور ہوئیں اس سے ایک کتاب اور بڑھ کر کے. فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نماز ظہر سے قبل رسول اللہ کی زیارت کی خواب میں. مجھے فرمایا یا بنیا اللہ تتکلم، آپ لوگوں کو واعظ کیوں نہیں فرماتے میرے شہزادے؟ کیا محبت کا صحرا سجایا گیا. یا بنی، اے میرے شہزادے، اللہ تتکلم کیوں نہیں لوگوں کو واعظ کرتے ہوں؟ سرکار غوث پاک نے عرض کیا، جد کریم، میں ایک اجمی ہوں، میری زبان میں وہ فصاحت نہیں ہے. بغداد کے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، میں ان کے سامنے نصیحت کروں گا تو میں اجمی ہوں، میری زبان کی فصاحت نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے اندر فصحاء عرب کے سامنے، فصحاء بغداد کے سامنے اپنے میں وہ خوبی جو ان کی فصاحت کی ہے نہ تصور کر کے، نہ جان کر کے میں عرض و معروض سے دور ہوں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے شہزادے، افتح فمک، ذرا منہ تو کھولو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایسی عطا کہ اس عطا کے جیسے کوئی عطا نہیں ملتی. حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹا منہ تو کھولو. حضرت غوث اعظم نے منہ کھولا تو سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا. یہ وہی لعاب ہے جو حضرت مولا علی کو جب پیدا ہوئے کعبے میں تو سب سے پہلے میسر آیا. پھر یہ وہی لعاب ہے جو حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو میسر آیا. یہ وہی لعاب ہے جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو میسر آیا. اب ان دونوں کے شہزادے حضرت غوث اعظم ولایت کے قطب ارشاد کے مسند پر، واض و ارشاد کی مسند پر جلوہ فرما ہو رہے ہیں تو میسر آیا. ووقتی قبل قلبی قد صفالی، میرے وقت کو میرے رب نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی بلند فرما دیا. درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی. فرماتے میں نے علم حاصل کیا، اتنا حاصل کیا کہ قطب ارشاد بنا دیا گیا. ونلت السعد من مولا الموالی، میرے آقا وہ مولا کی بارگاہ سے میں نے سعادت کو پایا. وہ سعادت کیا ہے؟ افتح فمک یا ابنی، اے میرے شہزادے منہ کھولو، انعام کی دولت کو پالو. لعاب دہن ڈالا گیا. مسند واعظ پر جلوہ فرما ہوئے، مسند واعظ پر جلوہ فرما ہوئے.
کوئی ولی بے علی کے وساطت کے ولایت کی وہ منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو کیسے یہ حضرت مولا علی کے شہزادے ان کے وسیلے سے رہ جائیں گے؟ حضرت پیران پیر جلوہ فرما ہوئے بولنا چاہ رہے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں۔ عصر ظہر کی نماز کے بعد جیسے ہی بیٹھے آپ، ہجوم ہو گیا لوگوں کا، ایک کے بعد ایک کے بعد آ کر کے لوگ بیٹھنے لگے، سننا چاہ رہے ہیں۔ ارشاد فرمائے حضور، ارشاد فرمائے حضور، ارشاد فرمائے۔ وہی مسجد تھی، اسی نماز سے پہلے اسی مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی کی توجہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور وہی مسجد ہے، وہی شخصیت ہے۔ سرکار کا لعاب آ گیا ہے تو ہجوم در ہجوم خلقت وہاں پر گھری پڑی نظر آتی ہے۔ جب نوازتے ہیں نوازنے والے تو ایسے نوازتے ہیں کہ دنیا حیران جن کی نوازشوں پر ہو جاتی ہے۔ آپ بولنا چاہ رہے تھے، بولنا بھاری ہو گیا، مشکل ہونے لگا، اسی اثنا میں نگاہوں کے پردے کھلے، سبحان اللہ۔ حجاب اٹھائے گئے، حضرت مولا علی مشکل کشا کی جلوہ فرمائی ہو گئی۔ یہ وہی ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر، سبحان اللہ۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے۔ مشکل کشا کی جلوہ فرمائی ہوئی، فرمایا اے میرے شہزادے کیا بات ہے، کیوں بولتے نہیں ہو؟ عرض کرتے ابا جان حوصلہ بڑھ نہیں پا رہا ہے، بولنے کے لیے بھاری ہو رہا ہے، بولنا دشوار ہو رہا ہے۔ فرماتے افتح فمک، سبحان اللہ۔ ارے منہ تو کھولو، بول کو تمہارے بول میں اتار دیا جائے گا، ایسے اتارا جائے گا، ایسے اتارا جائے گا کہ کہو گے قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کے گردنوں پر رکھا گیا۔ چھ مرتبہ منہ میں ڈالا سبحان اللہ۔ تو حضرت نے عرض کیا، علم و حکمت و عرفان کا دریا جوش مارتا ہوا ابلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ سوال ہوا نا، حضور سرکار نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا، ماجرا کیا ہے؟ حضرت مولا علی نے ظاہر و باطن کے علم کے دروازوں کو کھولا، بتایا شہزادے سرکار کے مقام کے احترام میں 6 مرتبہ ڈالا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا تو ان کے احترام میں 6 مرتبہ ڈالا ہوں، اگرچہ 6 مرتبہ ڈالا ہوں، فیض تمہیں 7 مرتبہ کا میسر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ روحانی راہ کو کشادہ کیا گیا۔ جب گفتگو فرمانے لگے تو گفتگو کا حال یہ ہوا، حجاب جب اٹھائے گئے تو حال یہ ہوا، نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے جب اللہ کے ملکوں پر نظر کی تو ایسا دیکھا جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا۔ یہ کیسے ملا؟ من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم والے من والا ہو وعادی من عاداہ، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، ولی وہی بنے گا جس کے ولی مولا بنائے گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، یا آپ کے خصائص ہیں، خصوصیات ہیں، اس کا انکار بدبخت ہی کر سکتا۔ آگے کی ایک اسی ضمن میں ایک حدیث ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا عظیم ان چیزوں میں ذکر کیا گیا۔ آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وہی حدیث ہے، اس باب میں بھی وہ حدیث کو لایا گیا، من کنت مولا کی حدیث کو لایا گیا ہے۔ پھر اس میں فرماتے ہیں، حضرت سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں تمہارا مددگار نہیں؟ فإنی ایھا الناس فإنی ولیکم، کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ فرمایا کہ قالوا صدقتا، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، آپ ہمارے ولی ہیں، ہمارے مددگار ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے پیارے ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، بے شک آپ ہیں یا رسول اللہ۔ پھر فأخذ بید علی فرفعها، حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا، اوپر اٹھایا،
سبحان اللہ حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا اور اوپر اٹھایا اور فرمایا ھذا ولی و مؤدی عنی واللہ من والہ وعادی من عاداہ، فرمایا یہ میرے ولی، یہ میرے پیارے، یہ میرے محبوب، یہ میرے مددگار، یہ میرے پیارے ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ یاد رکھیں ناصر کا منصور سے افضل ہونا ضروری نہیں ہے، بے شک ناصر کا منصور سے افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اے حضرت مولا علی رسول اللہ کے مددگار ہو کر کے بھی رسول اللہ کے برابر بھی نہیں، ان سے افضل و اعلیٰ بھی نہیں۔ بے شک یہ آپ کی شان ہے کہ آپ کو مددگار مومنین بنایا گیا، سبحان اللہ مددگار پیغمبر بنایا گیا، یہ آپ کی شان ہے، اللہ نے آپ کو بخشی ہے۔ محبوب بنایا گیا، یہ آپ کی شان ہے، اللہ نے آپ کو بخشی ہے، مگر مقام رحمت للعالمین کے صدقے ہی میں یہ مقام میسر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں جس کا مددگار علی اس کے مددگار، میں جس کا پیارا علی اس کے پیارے، اور میری طرف سے اگر کوئی ادا کرے گا تو علی ہی ادا کرے گا۔ یعنی بتایا جا رہا ولایت علی کے دروازے سے ہی ملنے والی ہے، ولایت تو علی کے دروازے ہی سے ملنے والی ہے۔ سنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا گیا ہے اس حدیث مبارکہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی جو ہے حضرت جو محققین ہیں اس حدیث کو جو ہے سند حسن اس حدیث کے کہتے ہیں، یعنی حدیث حسن درجے کی یہ حدیث ہے۔ 92 نمبر کی حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہی حدیث کہ الستم تعلمون انی اولیٰ بکم من انفسکم، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہوں؟ صحابہ نے کہا بے شک یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ پھر سرکار نے حضرت مولا علی کے دست مبارک کو پکڑا، اٹھایا، فرمایا کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا، سبحان اللہ اللہم والی من والہ وعادی من عاداہ، پھر وَإِنَّ اللَّهَ يُوَالِي مَنْ وَالَاهُ وَيُعَادِي مَنْ عَادَاهُ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے عداوت رکھتا ہے جو ان سے عداوت رکھتا ہے۔ اس حدیث کو بھی سنن الکبریٰ للنسائی میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد میں پھر اور دیکھا جائے، اور ایک حدیث مبارکہ ہے، 93 نمبر کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ کلمات دوسری حدیثوں سے زائد ہیں۔ فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ کے طرف جا رہے تھے، اس میں ایک چھوٹے سے راوی کی طرف سے ایک ظہور ہو گیا ہے جس کی وضاحت حضرت امام طحاوی علیہ رحمۃ و رضوان نے ذکر فرمائی ہے، اس کے علاوہ دیگر محدثین اکرام نے بھی ذکر فرمائی ہے۔ راوی کی طرف سے ایک ظہور کیا ہو گیا ہے، جبکہ یہ حدیث پچھلے بابوں میں، پچھلے بیان میں وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ گزر چکی ہے، یہی حدیث ہے جو پچھلے سندوں میں دوسری جگہ پر گزر چکی ہے، جس سند سے حضرت امام طحاوی نے ذکر فرمایا ہے وہ سند کے ساتھ حدیث گزر چکی ہے، اسی معنی کی حدیث۔ امام طحاوی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا ہے کہ یہ سندن صحیح حدیث ہے اور اس کے راوی پر کوئی طعن ثابت نہیں ہے۔ پھر کچھ سطروں بعد آپ فرماتے ہیں جس حدیث میں مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے غدیر خم کے اعلان کا ذکر ہے، اس کے راویوں میں ایک شخص یعقوب ابن جعفر ہے جو علم کے ساتھ مشہور نہیں ہے اور نہ محدثین کرام کے نزدیک روایت میں اہل ثبت میں سے ہیں۔ اس حدیث کو یعقوب ابن جعفر کے علاوہ مہاجر ابن مسمار سے بھی دوسرے حضرات نے بھی روایت کیا ہے، اور ان میں سے ایک موسیٰ ابن یعقوب الزمعی ہے، اور اس حدیث میں وہ الفاظ نہیں ہیں جو ابن جعفر نے غلطی سے ذکر کیا ہے۔ ابن جعفر کی غلطی سے جو ذکر ہو گئے الفاظ، ان الفاظ کا خلاصہ بھی ہو گیا، اور یہ حدیث اس غلطی سے ذکر کیے جانے الفاظ کون سا ذکر ہے، کون سی غلطی سے ہوئی ہے؟ صرف مکہ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے سے مکہ جاتے وقت پر جو بیان کرنے کا کہا، حالانکہ مکہ سے مدینہ آتے وقت پر بیان ہوا تھا، مدینے سے مکہ جاتے وقت پر نہیں، مگر وہی مقام غدیر خم ہے۔ صرف ایک بھول کیا ہو گئی ہے، مکہ سے مدینہ آتے وقت پر بیان ہوا تھا تو انہوں نے کیا کر دیا، مدینے سے مکہ جاتے وقت پر کر دیا۔ اس کی وضاحت حضرت امام طحاوی علیہ رحمۃ و رضوان نے بھی کر دی ہے، دیگر محدثین نے بھی کر دی ہے کہ بس ایک غفلت ہے راوی کے بولنے میں، حالانکہ یہ حدیث صحیح ہے، ثابت ہے، اور بھی جو اس پر جو ذکر کیا گیا ہے ان تمام جرحوں کے ساتھ انہوں نے اس کو جو ہے خلاصہ کرتے ہوئے اس کا جواب حضرت امام طحاوی علیہ رحمۃ و رضوان نے دے دیا ہے۔ اور یہ اپنی کتاب تحفۃ شرح مشکل الآثار، جو تحفۃ الاخیار بھی ترتیب شرح مشکل الآثار کے اندر یہ حدیث ہے، 9ویں جلد کے اندر اس کے اوپر امام طحاوی علیہ رحمٰن نے تفصیلاً گفتگو فرمائی ہے، اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ فلما بلغ غدیر خم، جب سرکار غدیر خم کے پاس پہنچے، وقف الناس، لوگوں کو رکوایا،
لوگ جانے لگے تو بولے ٹھہر جاؤ. ثم رد من مضى، جو لوگ چلے گئے تھے آگے ان کو بلایا گیا، پھر واپس بلایا گیا. اب یہاں پر بھی جمع ہونا ثابت ہو گیا، جمع کرنا ثابت ہو گیا، بلانا ثابت ہو گیا. علی کے ذکر کو سنانے لوگوں کو جمع کرنا بھی ثابت ہو گیا. سنت سے بھی پتہ چل گیا، خود علی نے ذکر کو اپنے سنانے جمع کیا، رسول اللہ نے ان کے ذکر کو سنانے جمع کیا. یہ سب کس کے طریقے ہیں بھائی؟ رافضیوں کے؟ یہ تو رحمت للعالمین کا طریقہ ہے، سبحان اللہ، نبی کا طریقہ ہے، اور پھر اس نبی کے خلیفہ راشد حضرت مولا علی کا طریقہ ہے. سبحان اللہ، پھر مبارکباد دینا حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق کا طریقہ ہے. سبحان اللہ، کتنی چیزوں کو اپنے چھوڑ کر کے بیٹھو گے، بعد میں ڈنکا پیٹو گے یہ دوسروں کا ہے، دوسروں کا ہے، دوسروں کا ہے. چھوڑ دو یہ سب چیزیں، محبت میں اس قدر ڈوب جاؤ کہ ہر دن ذکر مولا علی سے تمہارا تمام ہو جائے. سبحان اللہ، ہر صبح اٹھو تو حضرت مولا علی کے محبت میں اٹھو تاکہ معرفت کی راہیں تمہارے لیے آسان کر دی جائیں. فرماتے حدیث کے کیا ہے پھر سرکار وَلَحِقَهُ مَنْ تَخَلَّفَ، جو چلے گئے تھے وہ سب آ گئے، اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی آ گئے. سبحان اللہ، جو سامنے گئے تھے ان کو بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی آ گئے. فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، جب لوگ رسول اللہ کے پاس جمع ہو گئے، پھر فرماتے قال ایھا الناس هل بلغت، اے لوگو کیا میں نے تمہیں پیغام الہی پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا قالوا نعم، بے شک آپ نے پہنچا دیا، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. پھر فرماتے ہیں قال اللہم، اے اللہ تو گواہ ہو، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. ان لوگوں نے مان لیا ہے، میں نے تیرے پیغام کو ان تک جو پہنچایا ہے، یہ پیغام کے پہنچانے کا حق ادا کیا، اس کو انہوں نے مانا ہے، اس کے ماننے پر تو گواہ رہنا. پھر فرماتے ہیں ثم قال ایھا الناس من ولیکم، پھر لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو تمہارا محبوب کون ہے، تمہارا مولا کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانے، ہم کیا جانیں کہ ہمارا مولا کون ہے. رسول اللہ نے فرمایا 3 مرتبہ پوچھا کون ہے تمہارا مولا، کون ہے تمہارا مولا، کون ہے تمہارا مولا. پھر فرمایا ثم اخذ بید علی فاقامہ، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ٹھہرا کر دیا، کھڑا کر دیا. فرمایا ثم قال من کان اللہ ورسولہ ولیہ فہذا ولیہ، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ. اللہ اور اس کے رسول جس کے مولا ہیں یہ اس کے مولا ہیں. سبحان اللہ، اللہ مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کا مولا، جبریل اس کے مولا، مومنین ان کے مولا، ان کے مددگار ہیں رسول اللہ کے. اب یہاں سرکار نے کیا فرمایا اللہ و رسولہ، من کان اللہ و رسولہ ولیہ، جس کے خدا و رسول مولا ہیں، فہذا ولیہ، یہ بھی اس کے مولا ہیں. سبحان اللہ، بتایا کہ جو خدا و رسول کو ماننے والا ہے، ایمان والا ہے، یہ اس کے مولا ہیں. سبحان اللہ، والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے محبت فرما، جو ان سے نفرت کرے ان سے نفرت فرما. یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں. حضرت مولا علی کو مولا کہنا یہ غیروں کا طریقہ نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. سبحان اللہ، اور انہیں مولا بنانا ہم نے، تم نے، اس نے، اس نے، وہاں نے، یہاں نے، وہ طبقے نے، یہ طبقے نے، وہ جماعت نے، یہ جماعت نے، نہیں. جس نے حلال کو حلال کیا، جس نے حرام کو حرام کیا، جس نے جنتی کو جنتی ٹھہرایا، جس نے جہنمی کو جہنمی بتایا، جس نے قرآن کو پہنچایا، جس نے خدا کی معرفت عطا فرمائی، وہی رسول و رہبر رحمت للعالمین نے اعلان فرمایا. سبحان اللہ، اور بے شک حضرت مولا علی ہم سب کے مولا ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہمارے مولا ہیں. ہمارا تو بیڑا پار ہے، سبحان اللہ، ہمارا تو بیڑا پار ہے کہ ہمارے مددگار حضرت مولا علی خدا نے بنا دیا. وہاں بھی ہمیں جب امیگریشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، جب جا رہے ہوتے ہیں کہیں باہر ملک جانا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، امیگریشن ہوتا ہے. آپ کا پاسپورٹ دیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، ادھر لاؤ، لاؤ ادھر، ہاں تم کہاں کے ہو، یہیں کے ہو،
تمہارا چہرہ سب چیز دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد اسٹیمپ لگا کر کے ہاں اب تم جا سکتے ہو۔ باہر سے آ رہے ہیں، اپنے ملک میں آنا ہے تو دیکھا جاتا ہے بھئی یہیں کا ہے کہ جھوٹا ہے، جعلی ہے، کیا ہے یہ جو لے کر آ رہا ہے، پاسپورٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے، مشین میں ڈال کے دیکھتے ہیں ہاں سب کچھ صحیح ہے، تو پھر اسٹیمپ لگا ہوتے ہیں آئیے آپ آئیے، یہ آپ کا ہی ملک ہے، آپ کا ہی گھر ہے، آ جائیے اندر آ جائیے۔ پل صراط پر حضرت مولا علی جلوہ فرما ہوں گے، وقفوہم انہم مسئولین، کہ وہ پوچھے جانے والے ہیں، ٹھہرایا جائے گا ان کو، روک دیا جائے گا پل صراط کے پاس۔ حضرت علی جس کے جنتی ہونے کا ٹھپا لگائیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ ہمارا پاسپورٹ اوریجنل ہے، ہم وہاں جائیں گے فوراً امیگریشن میں پاس ہو جائیں گے، ان کا پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا، سنا گیا، کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، جو آیات مبارکہ کو پڑھا گیا ہے، جو حدیث مبارکہ کو پڑھا گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم نے آج بیان کی ہے، اللہ رب العزت نے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، وہ سارے بیان میں اللہ تبارک و تعالی ہم پر جو کچھ بھی انعام فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے، اس میں بولنے میں، سمجھنے میں جو کچھ بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحیح محبت کا پیرایا عطا فرمایا، اور وہ پیرایا ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ پیرایا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب بندوں سے محبت کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا حضرت علی کے لیے جو فرمایا گیا قرآن مجید کی جو آیت ہے، مفسرین نے جو فرمایا وقفوہم انہم مسئولون، فرمایا کہ ٹھہرا دیا جائے گا، ان کو پوچھا جائے گا، یعنی حساب کتاب سب ہونے کے بعد بھی حساب ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس حساب میں اللہ ہمیں کامیاب فرما دے، اللہ تعالی ہمیں میزان پر بھی کامیاب فرمائے، اس حساب میں بھی کامیاب فرمائے، ہر مقام پر کامیاب فرمائے، قبر میں کامیاب فرمائے، حشر میں کامیاب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں رسول اللہ کے تمام صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی عظمت و احترام عطا فرمائے، تمام اہل بیت کی بالخصوص پنجتن پاک کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، ازواج رسول کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرمائے۔ مولا جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما، قرض داروں کو پروردگار قرض داروں کے قرض سے انہیں نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک آیت مبارکہ کے پڑھنے میں باتوں کی طرف ذہن رہ کر کے ایک چھوٹی سی غفلت ہو گئی، وقفہم انہم مسئولون ہے تو میں نے غفلت سے مسئولین پڑھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس توبہ کو قبول فرمائے۔ آیت مبارکہ وقفہم انہم مسئولون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔